السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے بلند شرح افزائش کے مسائل، یعنی پاکستان میں آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح افزائش اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ شرح افزائش کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریٹ یا وہ شرح جس کے اوپر کسی ملک کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شرح افزائش۔ پاکستان میں آبادی کی بلند شرح افزائش اور اس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی آبادی کو ماہرین نے معاشی اور معاشرتی مسائل کا پلندہ قرار دیا، یعنی پاکستان میں جتنے بھی معاشی اور معاشرتی مسائل پائے جاتے ہیں اس وقت اس میں آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے آبادی بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ جو ہے یہ بلند شرح افزائش ہے۔ 2019-20 کے اکنامکس سروے کے مطابق پاکستان میں آبادی کی جو شرح افزائش ہے وہ تقریباً 1.94% ہے۔ تو اتنی شرح سے جب پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، پہلے پاکستان جو ہے وہ 6 نمبر پہ تھا، اب پاکستان نے ریسنٹلی برازیل کو کراس کیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ 5ویں نمبر پر آ گیا ہے، اور پاکستان جو ہے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے۔ تو آبادی میں اس تیزی سے جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں تیز رفتاری سے اضافہ اور بلند شرح افزائش سے جب لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اتنے زیادہ لوگوں کے لیے اشیاء خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب اشیاء خوراک کی طلب بڑھتی ہے تو رسد اتنی مقدار میں نہیں بڑھ پاتی، جس کی وجہ سے ہمیں رسد بڑھانے کی خاطر دوسرے ممالک سے غلہ درآمد کرنا پڑتا ہے، یعنی اناج اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ درآمد کرنی پڑتی ہیں، اور ان ممالک سے اشیاء درآمد کرنے کے لیے ہمیں زرعِ مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء، اس لیے دوسری استعمال کی اشیاء جنہیں ہم اشیاء صارفین کہتے ہیں ان کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ملک میں افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی بھی چیز کی طلب اس کی رسد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح جب زیادہ چیزوں کی قیمتیں بلند ہو جاتی ہیں تو ملک میں افراط زر، انفلیشن یعنی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو لوگوں کی آمدنی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ان چیزوں کو خریدنے پر خرچ ہو جاتا ہے، اور بچتیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ بچتیں کم ہوتی ہیں اس لیے وہ سرمایہ کاری بھی کم کرتے ہیں، اور اس ملک میں سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم باہر سے اشیاء درآمد کرتے ہیں تو ہمیں باہر سے جب اشیاء درآمد کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں، تو ادائیگیاں ہماری زیادہ ہو جاتی ہیں، ہماری وصولیاں کم ہوتی ہیں، تو ہماری ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ بھی غیر موافق ہو جاتا ہے، یعنی خسارے میں چلا جاتا ہے۔ آبادی میں بچوں اور بوڑھوں کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ناکماؤ یعنی وہ لوگ جو کام نہیں کرتے اور دوسروں پر انحصار کرتے ہیں آبادی میں ان کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کام کرنے والے لوگوں کی تعداد چونکہ کم ہوتی ہے اس لیے لوگوں کی فی کس آمدنی کم ہو جاتی ہے، اس لیے لوگوں کا معیار زندگی بھی پست ہوتا جا رہا ہے۔ جب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو بہت سے کام کرنے کے اہل لوگوں کو ان کی اہلیت اور ان کی قابلیت کے مطابق کام نہیں ملتا، لہٰذا ملک میں بے روزگاری جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب ان کو ان کی قابلیت کے مطابق روزگار نہیں ملتا، ملازمت یعنی کوئی کاروبار وہ نہیں کر پاتے، تو اس سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو بچوں کے لیے زیادہ سکول بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو اسکول جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں تعلیم و تربیت کے شعبے میں بھی رقم جو ہے وہ خرچ کرنی پڑتی ہے۔ بچوں کی بڑھتی ہوئی شرح پیدائش اور شرح مواد کی وجہ سے والدین کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ جب آبادی زیادہ گنجان ہوتی ہے تو حفظان صحت، رہائش اور تفریح کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی حکومت کو رقوم خرچ کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی اگر کسی علاقے میں آبادی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں زیادہ گنجان آباد علاقے، یعنی اگر کسی ایک سکوائر مربع میٹر پر آبادی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو وہاں پر صحت کے اصولوں کے مطابق رہائش، تفریح کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے حکومت کو رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے وہی رقم جو حکومت جو ہے وہ آبادی کی بہتری کے لیے خرچ کر رہی ہے اس کو ملک کے ترقیاتی کاموں کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا تھا۔ زمین پر آبادی کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، زمین کی تقسیم در تقسیم جاری رہتی ہے، لہٰذا زمین کا انتشار اور بکھراوٹ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔
یعنی جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تقسیم جو زرعی زمین جو ہوتی ہے اس میں جیسے جیسے وہ وراثت میں چلی جاتی ہے تو اس میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی پہلے باپ سے بیٹوں میں، بیٹوں سے پھر اس کے بیٹوں میں چلی جاتی ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کاشتکاری بھی متاثر ہوتی ہے۔ سرکاری اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرتی ڈھانچے میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے لوگوں کی کارکردگی بڑھانے کی راہ میں رکاوٹ پیش آتی ہے، یعنی یہ تمام مسائل جو ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے اس ملک کی معیشت جس کی آبادی اس کے وسائل سے بہت زیادہ ہو جائے غربت کے منحوس چکر میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ غربت کا منحوس چکر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں پہلے ہی کم ہوتی ہیں، اس لیے وہ مزید بچتیں نہیں کر پاتے، جب بچتیں نہیں کر پاتے تو وہ سرمایہ کاری نہیں کر پاتے، اس لیے وہ غریب کے غریب رہ جاتے ہیں اور وہ غربت میں مزید پھنستے چلے جاتے ہیں۔ معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے موجودہ دور میں، کیونکہ افزائش آبادی جو ہے غربت کا نتیجہ ہے، یعنی آبادی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ غربت بھی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں، یعنی آبادی میں اضافے کی ایک وجہ غربت ہے اور آبادی میں اضافے کی وجہ سے بھی غربت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انسانی قوت کی منصوبہ بندی کرنے کی اہم ضرورت ہے، تاکہ ایک منصوبہ بندی بنائی جائے کہ ہمارے ملک میں سالانہ جو ہے وہ کس شرح سے آبادی میں اضافہ ضروری ہے، ملک میں کتنے تناسب سے بچوں، بڑوں اور بزرگوں کا تناسب ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں دی جا سکیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، لوگوں کی صحت کا معیار بلند ہو، تاکہ ملک میں معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو سکے۔ جب لوگوں کو صحت اور تندرستی کی بہتر سہولتیں میسر ہوں گی، ان کا معیار زندگی بلند ہوگا، تو وہ ملک کی ترقی میں زیادہ تیزی سے حصہ لے سکیں گے اور زیادہ قابل لوگ جو ہیں وہ ملک میں ایجادات اور دریافتوں کو قبول کرنے پر راضی ہوں گے اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنا سکیں گے۔